اچھی طرح سمجھ لیجئے ابلیس جن کیسے چیلنجنگ انداز میں اس نے کہا تھا کہ اللہ تو نے اسے خلافت دی ہے آدم کو، مجھ سے افضل بنا دیا اس کو، مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، سجدہ بھی نہیں کیا اور پوری بغاوت کے ساتھ کہا ہے میں ثابت کر دوں گا کہ اس کی نسل جو ہے وہ تیرے احکام کو ماننے والی اور تیری توحید پر قائم رہنے والی نہیں ہوگی، قدم قدم پر ان کا رخ موڑنے کی کوشش کروں گا۔ اور آپ کو معلوم ہے تاریخ انسانی میں ان کو تو چھوڑ دیجئے جو اللہ کا ویسے ہی کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، وہ لوگ بھی کہ جو اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، ان کی بھی اکثریت مشرکین پر مشتمل ہے۔ لیکن دوسری بات یہ سمجھ لیجئے ابلیس کا لشکر بھی ایک تو وہی غیر مرئی ہے، انویزیبل، جو نظر نہیں آتا، وہ جنات میں سے اس کے پیروکار شیاطین جن، اور دوسرے ہیں انسانوں میں سے اس کے پیروکار وہ شیاطین انس۔ شیاطین انس یوں تو ہر جگہ مل جائیں گے، لیکن ان کی سب سے منظم قوت دنیا میں کم سے کم یہ کہ پچھلے تقریباً 2000 برس سے وہ یہود شیطان کے سب سے بڑے ایجنٹ، ایک شیطانی قوت ہے۔ سارا فتنہ و فساد اس دنیا میں جو ہو رہا ہے بظاہر کردار کچھ اور نظر آتے ہیں، لیکن وہ پتلیوں کے مانند ہیں، جیسے پتلیوں کا تماشا کبھی ہوا کرتا تھا، پردے کے پیچھے ہے وہ بازیگر، اس کے ہاتھ میں ڈورے ہیں، وہ ڈورے ہلا رہا اور نظر آتا ہے پتلیاں ہل رہی ہیں، ناچ رہی ہیں، گا رہی ہیں، در حقیقت تو وہ پیچھے ہے ان کو نچانے والا، پتلیوں کا ناچ کرنے والا۔ تو بڑے بڑے انقلابات اور بڑی بڑی جو دنیا کے اندر تبدیلیاں آئی ہیں ان سب کے پیچھے تار ہلانے والا یہی شیطان کا عظیم ترین ایجنٹ ٹولہ یہود ہے۔ اور اس وقت پھر وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ آج کس کو ٹھہرایا ہوا ہے؟ ہم تو در حقیقت نہ معلوم کتنے کتنے معبودوں کی بندگی اس وقت کر رہے ہیں کہ ایک سیلاب آ رہا ہے نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے، براہ راست حکومتیں نہیں ہوں گی دوسروں کی، انہی میں سے لوگوں کو بٹھاؤ، لیکن مالیاتی شکنجے میں جکڑ لو، کام یہ کریں، محنت یہ کریں، صبح سے شام تک مشقت یہ کریں، اپنے سودی نظام سے، اپنے ورلڈ بینک سے، اپنے IMF سے ان کی محنت اور ان کی کمائی کی ملائی کھینچتے چلے جاؤ، چھاچ ان کو بھی دیتے رہو۔ پورے عالم اسلام میں حکومت میں وہی لوگ بیٹھے ہیں، عدل بدل وہ کرواتے رہتے ہیں، ایک زیادہ بدنام ہو گیا یا ہو گئی، چلو اس کو ہٹاؤ دوسرا لے آؤ، الیکشن کراتے رہو، یہ اسی میں مگن رہے، الیکشن ممبری کرسی صدارت بنائے، خوب آزادی نے پھندے، لیکن لگائے رکھو، انہیں کرکٹ کے میچ میں الجھائے رکھو، دیکھتے رہے صبح سے شام تک بیٹھے ہوئے، انہیں پتہ ہی نہ چلے کون ہمارا خون چوس رہا ہے، کتنی جوکیں لگی ہوئی ہیں میرے جسم کے ساتھ اور وہ میرے خون کو چوس رہی ہیں، انہیں پتہ ہی نہ ہو، مست رکھو۔ اقبال نے تو کہا تھا نا، مست رکھو ذکر و فکر صبح گائی میں اسے، اس سے کہیں زیادہ لذت جو ہے اب وہ میچ دیکھنے میں آ رہی ہے، لگاؤ ان کو طرح طرح کے نام سے جو ہے جوئے کے اندر لگاؤ۔ یہ تمام دھندے اس لیے ہیں یہ اس میں مگن رہے حیوانوں کی طرح، اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے یہ بھی ان کے پروٹوکولز میں ہے، اخلاقی اعتبار سے انہیں کرپٹ کر دو، انہیں تمیز ہی نہ رہے بیٹی میں اور بیوی میں، انہیں تمیز نہ رہے مرد اور عورت میں، عورت کو باہر نکالو گھر سے، اسے شمع محفل بناؤ، اسے ہتھیاروں، اسے اشتہاروں کا موضوع بناؤ، موٹر سائیکل کا اشتہار ہے تو عورت، چائے کا اشتہار ہے تو عورت، یہ سارے کھیل یوں ہی نہیں ہو رہے، پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف دی زائن، یہ پورا پیکج ہے، انسان کو حیوان بناؤ، جنسی اعتبار سے حیوان، کام کرو، صرف روزی کھاؤ جو تمہارے لیے ضروری ہے، باقی تمہاری محنت کا سب حاصل ملائی اوپر کی ہم لے جائیں۔ ابھی ہم غلام ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ پہلے انگریز فوجی بھی نظر آتے تھے، اب نظر نہیں آتے، اب ہمارا ہی قوم کا کوئی فرد ان کا کارندہ بن کر قرقمین بن کر بیٹھا ہے، آ کر اس کا اعلی کار آرڈر آف الومیناٹی، اس کے اعلی کار میسنز، فری میسنز، فلاں اور فلاں اور فلاں، دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔